ائمہ مساجد مکمل احتیاط کریں۔ ایک گروہ متحرک ہوا، مجھے میسج سننے کو ملے، پڑھنے کو ملے، سوچا اس پہ ویڈیو بنا دوں تاکہ ائمہ مساجد احتیاط کریں کہ آج کل فیس بک پہ پوسٹ لگا دی جاتی ہے کہ ہمیں امام و خطیب کی ضرورت ہے، رابطہ نمبر دے دیا جاتا ہے، اور ائمہ مساجد میں سے جب کوئی رابطہ کرتا ہے تو دوران ایک گفتگو وہ خدمت بتاتے ہیں کہ ہم اتنی تنخواہ دیں گے، ہم اتنی گندم دیں گے، اتنے چاول دیں گے، ہم اتنی عیدین دیں گے، یعنی سب سے زیادہ وہ بتائیں گے۔ تو امام جو رابطہ کر رہا ہوتا ہے، جو امام و خطیب رابطہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ بات اتر جاتی ہے کہ یار خدمت تو ٹھیک ہے، اچھی ہے، مجھے جانا چاہیے۔ اب یہ وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ملاقات کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب ذرا امام مسجد جو ہے وہ توجہ کریں، میں کہتا ہوں احتیاط ہونا چاہیے آپ لوگوں کو۔ اب ہوتا ہے کہ یہ سب فراڈی ہے، یہ ایک گروہ متحرک ہوا ہے جو کہ ائمہ مساجد کو اس وقت اغوا کر رہا ہے، ائمہ مساجد کو اس وقت اغوا کیا جا رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے، وقت ٹائم ان کا طے ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ملاقات کرنی ہے، اور جیسے ہی ائمہ مساجد ان سے ملاقات کے لیے روانہ ہوتا ہے تو یہ ٹیم مکمل متحرک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک دو بندے نہیں ہوتے، ان کا پورا ایک گروہ ہے، ٹیم ہے پوری یہ۔ تو ائمہ مساجد جب بھی ان کے پاس پہنچتا ہے یہ اس کو اٹھاتے ہیں اچھی گاڑی میں، اور اچھی گاڑی میں اٹھا کر یہ نامعلوم جگہ پر لے جاتے ہیں، نامعلوم جگہ پر لے جانے کے بعد قید کر دیتے ہیں، اور پھر ائمہ مساجد کی فیملی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ ایک دن بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد، 8 دن بعد، جب مکمل فیملی بھی پریشان ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا گھر کا ممبر کہاں گیا، ہمارا امام صاحب کہاں گیا، قاری صاحب کہاں گیا، حافظ صاحب کہاں گیا، تو 8 دن بعد یا 10 دن بعد کال آ جاتی ہے کہ بھئی آؤ گا قاری صاحب ہمارے پاس ہے۔ ادھر قاری صاحب پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اور پھر کال کر دیتے ہیں بھئی ہمیں اتنے پیسے دیں، ہم پھر قاری صاحب کو چھوڑ دیں گے۔ اب کیا ہو رہا ہے، قاری صاحبان لالچ میں آ کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ائمہ مساجد کو سوچنا چاہیے کہ آپ جب بھی کسی سے رابطہ کریں تو کسی کے واسطے سے کریں۔ آپ کا کوئی جاننے والا ہو، اس کے پاس اگر کوئی مسجد ہے یا کوئی مدرسہ ہے اور وہاں قاری صاحب کی ضرورت ہے تو آپ اپنے اس رشتہ دار یا جاننے والے کے واسطے سے وہاں جائیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ کی فیملی کو پریشانی نہ ہو۔ حالیہ کچھ دنوں میں یہ خبریں جو ہیں کافی گردش کر رہی ہیں، خاص طور ہمارے ملتان میں، تو اس لیے مناسب میں نے یہ سمجھا کہ میں ویڈیو اس پہ بنا دوں تاکہ ائمہ مساجد کو مکمل احتیاط کرنا چاہیے۔ جو پوسٹیں وغیرہ چلتی ہیں فیس بک پر، یہ مکمل فیک ہے، مکمل فیک، آپ ان پہ کبھی بھی رابطہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ کے جاننے والے کا، آپ کے پہچاننے والے کا، آپ کے ساتھ ماشاءاللہ مسلسل رابطے میں رہنے والے بندے کا اگر آپ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ قاری صاحب میرے پاس جگہ ہے، میں آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں، پھر آپ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے رابطہ کر کے آپ کو تہان اکیلے نہ جائیں۔ ہاں اگر آپ رابطہ کرتے ہیں اور پھر آپ بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اکیلے چلے جاتے ہیں، تو ایسا کبھی نہ کریں، ایسا بالکل نہ کریں، آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا، آپ ہی پریشان ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی پریشانی کسی کو نہ ہو، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ ائمہ مساجد اس لالچ میں آ کے یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے طریقہ کار واردات، یہ جو واردات ہے یہ عام ہو رہی ہے، تو ائمہ مساجد اس واردات سے بچیں، ضرور بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ کبھی بھی پوسٹ پر نمبر پہ کال نہ کریں اور ان کی باتوں میں آ کر اکیلے ان سے کبھی ملاقات نہ کریں۔ وہ آپ کو بلائیں گے انٹرویو کے لیے کہ آپ آ جائیں، ہم نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے، انٹرویو لینا ہے، تو آپ ملاقات کے لیے ضرور جائیں گے، تقریباً ضرور جائیں گے، تو پھر وہی ہوگا کہ آپ کو 8-10 دن قید کرنے کے بعد آپ کی فیملی کو کال کر لی جائے گی، پھر پیسے مانگے جائیں گے، پیسے دیں گے تو آپ کی جان چھوٹے گی، ظلم بھی ہوگا، آپ کو ماریں گے بھی، تشدد بھی کریں گے۔ تو لہذا پہلی کوشش کر لیں کہ آپ ان بدبختوں کی چال میں آؤ ہی نہ۔
آپ ان سے بچو جتنا ہو سکے۔ تو اللہ میرے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ میرے ملک کے پاکستان کے ائمہ مساجد کی بھی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔